बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसराइल और ईरान की जंग एक इंसानी अलमिया की शक्ल इख्तियार कर रही है, क्योंकि इसराइल ने ईरान की शहरी आबादियों पर बेदरैग हमले शुरू कर दिए हैं और फौजी अहदाफ के साथ साथ सिविलियन को भी निशाना बना रहा है और बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक नया इंसानी अलमिया रूनुमा हो रहा है। लेकिन हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि इसराइल ने ईरान का क्या नुकसान किया और ईरान ने इसराइल का क्या नुकसान किया, और अब ये तनाज़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसकी एक आखिरी उम्मीद आज अम्मान में होने वाले मुज़ाकरात थे, जो वहाँ की हुकूमत ने मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि ईरान ने कहा था कि वो इन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा। और इसकी वजह से अमेरिका जो ये बहाना ढूंढ रहा था कि ईरान मुज़ाकरात से इनकार करे तो उस पर ज़्यादा बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए, वो उसे मिल गया है। और यहाँ अमेरिका की मुनाफ़कत और झूठ का जिक्र करना गैर ज़रूरी नहीं होगा। वैसे आप सब जानते हैं कि ये एक फ्रॉड था जो दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए खेला गया। ये कहा गया कि इसराइल ईरान पर हमला करना चाहता है, लेकिन सदर ट्रंप उससे हमला करने की इजाज़त नहीं दे रहे। ये एक मरतबा नहीं हुआ, 2 मरतबा हुआ, और 2 मरतबा ये पूरी दुनिया के अखबारात ने ख़बरें छापी कि ट्रंप ने फिर रोक दिया है इसराइल को कि वो ईरान पर हमला ना करे। हकीकत में इस हमले के पीछे अमेरिका है, और अमेरिका ने ही इसराइल को हमले से एक दिन पहले जदीद तरीन रॉकेट दिए, जिन्होंने ईरान में बहुत ज़्यादा नुकसान किया। और ये जो ट्रंप का कहना था कि अगर ईरान ने अपना तर्ज़ अमल ठीक ना किया तो इससे भी ज़्यादा बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा, तो ये बयान बज़ाते ख़ुद इस बात का सबूत है कि हमले के पीछे कोई और नहीं अमेरिका है। और इसराइल और अमेरिका में कोई इख्तिलाफ़ नहीं था, ये एक दिखावे की कार्रवाई की गई। लोगों को दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की गई कि ईरान पर हमले में अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तिलाफ़ात है, और यही सब लोगों ने समझा कि वाक़अतन इख्तिलाफ़ है। और ट्रंप जो है वो अमन पसंद हैं, वो इसराइल को रोक रहे हैं, लेकिन इसराइल एक बेकाबू घोड़ा है, वो ट्रंप के काबू में नहीं आ रहा। अब सारी हकीकत खुल गई है कि ये सारा एक ड्रामा था। तो नाज़रीन, अगर ईरान अफजूदगी के मसले पर अमेरिका की बात मान लेता तो क्या वाकई ये जंग ना होती? शायद टल जाती, लेकिन जंग ने होना फिर भी ज़रूर था, क्योंकि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इत्तेफाक राय है यूरोप में और अमेरिका में, दोनों बर्र-ए-आज़मों में ये इत्तेफाक राय है। और इसराइल इनका वो ज़ाहिर है फ्रंट पर तो इसराइल है। इत्तेफाक राय ये है कि ईरान को एटमी हथियार लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अब ये हमें नज़र आ रहा है कि अब कुछ भी हो जाए, जंग तूल पकड़े या चंद दिनों में इसका फ़ैसला हो जाए, ईरान को उसकी एटमी सलाहियत से महरूम कर दिया जाएगा। अब ईरान का एटमी प्रोग्राम बचता हुआ नज़र नहीं आता। यानी अगर ईरान कम अफजूदगी पर तैयार हो जाता तो ये जंग कुछ अरसे के लिए टल जाती। और आखिर ये ऐसा क्यों है कि पूरी दुनिया में तकरीबन इत्तेफाक रहा है, यूरोप अमेरिका तो खैर खुलकर है, लेकिन रूस और चीन भी नहीं चाहते, इंडिया भी नहीं चाहता कि ईरान एटम बम बनाए, और अरब मुल्क भी नहीं चाहते। सारी दुनिया का इस पर इत्तेफाक है कि ईरान को एटमी ताकत नहीं होना चाहिए। इसकी एक अलग कहानी है। हालांकि ये वही मामला है कि जब ईरान ने एटमी तनसीबात शुरू की थी तो रूस और चीन दोनों मुल्कों ने ईरान का साथ दिया था और उनकी हर तरह से मदद की थी। एटमी प्लांट बनाने में भी मदद की थी, रिएक्टर बनाने में भी मदद की थी, भारी पानी बनाने में भी मदद की थी, और यूरेनियम की एनरिचमेंट में भी इन्होंने अपना किरदार अदा किया था। लेकिन अब ये दोनों मुल्क भी जो बज़ाहिर ईरान के साथ हैं और ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत कर रहे हैं, शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि ईरान एटमी हथियार बनाए। इसका राज क्या है? इसका राज मैं इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में इस पर अर्ज़ करूँगा। लेकिन फ़िलहाल हम देखें, पहले तो हम ये देखें कि ईरान ने इसराइल में क्या किया है। ईरान ने इसराइल में तल अबीब को निशाना बनाया और तल अबीब के वस्त में दर्जनों इमारतें छोटी बड़ी तबाह करके रख दी, और वस्ती तल अबीब में
کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جن کی تصویریں اگر دیکھی جائے تو وہ غزہ سے مشابہت رکھتی ہے، مکمل طور پر نہیں، کیونکہ غزہ میں تو کوئی عمارت بچی ہی نہیں نا۔ یہاں تو یہ ہے کہ ایک عمارت کا آدھا حصہ گر گیا، ایک عمارت کی چھت گر گئی، ایک عمارت دائیں طرف سے گر گئی، بائیں طرف سے بچ گئی۔ غزہ سے اس تصویروں کو مناسبت نہیں ہے، لیکن مشابہت ہے۔ اور ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ تل ابیب کے جنوب میں ایک شہر ہے ایشون لازیون، یعنی کہ لا سے مراد دی اور زیون یعنی صہیون۔ تو ایشون لازیون ایک شہر ہے 3 لاکھ آبادی کا، آبادی کو بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت ترقی یافتہ شہر ہے، صنعتی شہر ہے۔ اس میں اسکریپرز جو ہیں وہ بے شمار تعداد میں ہیں، یعنی 25 30 40 منزلہ عمارتوں کی بھرمار ہے، اور لگتا ہے جیسے نیو یارک کا کوئی علاقہ ہو۔ تو یہ بری طرح تباہ ہوا ہے، اس میں تو اچھی خاصی تباہی پھری ہے اور بے شمار بلڈنگیں اس میں گری ہیں۔ ایران نے اس شہر کو نشانہ نہیں بنایا تھا، یہ ایک عجیب میں آپ کے علم میں لاؤں کہ ایران نے اس کو نشانہ نہیں بنایا تھا۔ ایران نے جتنے بھی میزائل پہلے دن رات کو 5 مرحلوں میں داغے، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ 5 مرتبہ ایران نے تل ابیب پر میزائلوں کی بارش کی، اور ان 5 حملوں میں تقریباً 200 کے قریب بیلسٹک اور نان بیلسٹک میزائل اور راکٹ داغے گئے۔ تو ایران کا ہدف تل ابیب تھا، لیکن میزائل سپر سونک میزائل بھی استعمال ہوا۔ سپر سونک میزائل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں وہ 4-5 کلومیٹر سفر کرتا ہے، اور یہ جو ایشون لازیون ہے یہ تل ابیب سے صرف 5 میل کے فاصلے پر ہے، صرف 5 میل کے فاصلے پر، یعنی جہاں تل ابیب کی حدود ختم ہوتی ہے وہاں سے چند کلومیٹر کے بعد یہ شہر آ جاتا ہے۔ حدود سے مراد یہ ہے کہ جو میونسپلٹی کی جو حدود ہوتی ہیں وہ تو ایک جگہ پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی آبادی چلتی رہتی ہے۔ تو وہ جب آبادی ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی پھر یہ شہر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب سپر سونک میزائل اپنی جھونک میں آگے بڑھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ عین اسی بلڈنگ کو ہٹ کریں جو وہاں نقشے میں طے کی گئی ہے، اس کی گائیڈنس میں طے کی گئی ہے۔ 1 سیکنڈ کا فرق پڑنے سے سپر سونک میزائل 4-5 کلومیٹر آگے بڑھ جاتا ہے، صرف 1 سیکنڈ میں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ کچھ سپر سونک میزائل جو تھے وہ تل ابیب پر ہٹ کرنے کے بجائے 1 یا 1.5 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کا مارجن آنے کی وجہ سے، جو کسی بھی وجہ سے آ سکتا ہے، یہ گرے اس شہر پر، اور اس شہر کا تو ہو گیا اچھا خاصا ستیہ ناش۔ اچھا، تل ابیب میں بھی تباہی ہوئی ہے، مثلا ایک تو کافی ساری بلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں، روٹین میں جو دوسری قسم کی بلڈنگیں ہوتی ہیں، لیکن وزارت دفاع یعنی ایک قسم کے جنگی ہیڈ کوارٹر وہ تباہ ہوا ہے، اور پھر تل ابیب کے مضافات میں ایک ایٹمی فیسلٹی تھی اسرائیل کی، وہ بھی تباہ ہو گئی۔ لیکن اس میں سے خبر جو ابتدائی آئی کہ تابکاری کا خطرہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، تابکاری کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ پر جو تھی وہ تو تباہ ہو گئی، لیکن جو گراؤنڈ کے نیچے جہاں یورینیم وغیرہ کے معاملات جو ہے وہ نیچے ہوتے ہیں، وہاں اس سپر سونک میزائل نے ہٹ نہیں کیا اور وہ جگہ بچ گئی۔ بہرحال پھر بھی یہ بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح کچھ تجارتی بلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں تل ابیب میں۔ اس کے علاوہ بن گوریون جو ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا سب سے بڑا، اور اسرائیل میں کوئی 50 ایئرپورٹ نہیں ہے، چھوٹا سا ملک ہے، تقریباً اسرائیل کے آمد و رفت کا سارا انحصار اسی ایئرپورٹ پر ہے، بن گوریون پر۔ وہاں ایک میزائل ہٹ ہوا، بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن اس ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا، جو کہ ظاہر ہے اسرائیل کے لیے ایک مصیبت کا باعث ہے۔ اسی طرح وہ جو نقب کا صحرا ہے یا نجف کا صحرا ہے، اس کے جنوب میں اسرائیل کی 1-2 اہم ایئرپورٹس ہیں، ان کو بھی ہٹ کیا گیا اور ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اچھا، باقی کہانیاں سوشل میڈیا پر بہت چل رہی ہیں کہ ایران نے سب میرین سے کوئی میزائل فائر کیا۔ ایران کا کوئی سب میرین بحیرہ روم میں نہیں ہے۔ ایک صاحب نے تو خبر دی کہ کیسپین میں ایران کے آپ دوست تھے، کیسپین میں ایران کی کوئی نیوی نہیں ہے۔ کیسپین ایک لینڈ لاک سمندر ہے جہاں جنگی جہاز نہیں چلتے، صرف تجارتی معاملات ہیں، اور اس کے چاروں طرف ممالک ہیں، اس کا کھلے سمندر سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور بھی انہوں نے سوشل میڈیا پر عجیب یعنی یہاں تک کہ ایک سیمی سائنس فکشن اور سیمی وار فلم تھی جس میں کوئی ایئرپورٹ دکھایا گیا کہ وہ تباہ ہو چکا ہے اور اس میں ہر طرف جنگی طیارے
तबाह शुदा हालत में बिखरे हुए हैं, उन पर मिट्टी जमी हुई है, गर्द जमी हुई है। तो फिल्म की तस्वीर को इन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया कि ईरानी हमले के बाद तल अबीब के फ़ौजी एयरपोर्ट की सूरत हाल। और इसी तरह बहुत सारे वाक़यात, अफ़गानिस्तान की जंग के वाक़यात, रूस यूक्रेन की जंग के क्लिप, यहाँ तक कि ब्राज़ील में जो कोई फ़ुटबॉल का मैच जीतने की खुशी में एक बहुत बड़ी आतिशबाजी की तकरीब हुई थी। तो उसमें वो क्या चलाते हैं, पटाखे और वो शुरलियाँ और वो फुलझड़ियों का तरीका, वो जो पूरा एक सिस्टम होता है, बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की आतिशबाजी थी। उससे सारा आसमान ऐसा लगता था जैसे राकेटों से भर गया। तो उस ब्राज़ील के इवेंट को भी इन्होंने इस जंग में डाल दिया कि ईरानी मिज़ाइल बारिश की तरह बरस रहे हैं और तल अबीब की ये सूरत हाल है। तो सोशल मीडिया को देख कर आप सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि जंग में हो क्या रहा है। और सोशल मीडिया पर जो सही वीडियो चलती है उनकी क्रेडिबिलिटी भी मुतासर हो जाती है कि पता नहीं ये भी प्रोपेगेंडा ही ना हो। बहरहाल ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्विटर देखते हैं तो तुर्किया उर्दू की जो वेबसाइट है या उनका जो अकाउंट है उसमें निस्बतन ऑथेंटिक फिल्में या वीडियो या खबरें होती हैं, बाकी सारी तकरीबन जालसाजी है। या अगर आप टीवी वगैरह देखते हो, लेकिन टीवी का मसला ये है कि उस पर गलबा है इनका CNN और प्रो इसराइल जो जितनी लॉबीज़ हैं, ये इसराइल के नुकसानात कम करके दिखाती है। अब आप देखें ना कि ईरान ने सैकड़ों मिसाइल 200 मिसाइल दागे, दर्जनों इमारत तल अबीब में तबाह हुई और इसराइल का दावा है कि हमारे 5 आदमी हिलाक हुए और 7 फौजी ज़ख्मी हुए। ज़ाहिर है ये मानने वाली बात नहीं है। इतनी बिल्डिंगें गिरी हो, ये तो हम मान सकते हैं कि इसराइल में जानी नुकसान कम होता है। और उसकी वजह यह है कि जैसे ही सायरन बजता है लोगों की बड़ी अक्सरियत, बहुत बड़ी अक्सरियत फ़ौरन ही किसी न किसी शेल्टर में छुप जाती है और अमूमन बिल्डिंगें खाली हो जाती हैं। लेकिन सारी की सारी बिल्डिंगें और सारी की सारी सड़कें कभी खाली नहीं हो सकती। तो इसराइल का यह दावा नहीं माना जा सकता कि सिर्फ 5 आदमी इन हमलों में उसके मरे हैं और 7 फौजी ज़ख्मी हों। हकीकत में 4 फौजी तो एक ही जगह पर मरे थे। इसराइल मुकर गया है, इसराइल कहता है कोई आदमी नहीं मरा। अच्छा, लेकिन इसराइल का जो नुकसान हुआ है उसके मुकाबले में ईरान का नुकसान प्रोपोर्शन वाइज बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मसलन पहली बात तो ये है कि इसराइल ने ईरान का कोई शहर छोड़ा नहीं जहाँ उसने बेदरैग और बेखौफ व ख़तर बमबारी न की हो। एक तो उसने एटमी प्लांट तबाह किए, ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा एटमी प्लांट है। बाकी सारे ईरान के एटमी प्लांट एक तरफ इकट्ठा, अकेला ये नतान्स का जो एटमी प्लांट है ये सबसे बड़ा है, यहाँ 60% ईरान का एटमी काम होता है। उसकी जो ग्राउंड पर थी फैसिलिटी वो तो सारी की सारी इसराइल ने तबाह कर दी। लेकिन उसके बंकर बस्टर बमों ने इसके अंदर भी घुसकर नुकसान किया है, जिसका सबूत बाद में मिला। क्योंकि पहले तो ईरान ने ये कहा कि नीचे वाली फैसिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिर ईरान ही ने आलमी इदारा तवानाई, वो क्या होता है, एजेंसी फॉर एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो उसको ये फिर मैसेज दिया कि जनाब यहाँ रेडिएशन हो रही है, ताबकारी हो रही है, इसको रोका जाए। इसका मतलब है कि फैसिलिटी नीचे से मुतासर हुई। इसके अलावा जो ईरान की जो एटमी फैसिलिटीज़ हैं वो फरदौ में तबाह हुई, तेहरान में तबाह हुई, इस्फहान में तबाह हुई, तबरेज़ में तबाह हुई और कई शहरों में। यानी ईरान की कोई एटमी फैसिलिटी ऐसे नहीं है सिवाय मशरक़ी ईरान के रिसर्च सेंटरों के जहाँ इसराइल ने बमबारी न की हो। इसके अलावा तबरेज़ में ईरानी मिसाइलों का एक बड़ा गोदाम था, वो भी इसराइल ने तबाह कर दिया। तेहरान में बड़ी तबाही मचाई, तेहरान का एयरपोर्ट तबाह कर दिया, तबरेज़ का एयरपोर्ट तबाह कर दिया, हमदान का एयरपोर्ट तबाह कर दिया, अराक का एयरपोर्ट तबाह कर दिया और फिर किरमानशाह का, अहवाज़ का, ये सारे एयरपोर्ट इसराइल ने तबाह कर दिए और बहुत बुरी तरह तबाह कर दिए। इस हद तक कि अब वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहे। यानी एयरपोर्ट तबाह होते हैं, इस तरीके से भी तबाह होते हैं कि एक रनवे उड़ गया लेकिन एक रनवे पर काम जारी है और उस रनवे को थोड़ी बहुत मरम्मत करके दोबारा काबिल इस्तेमाल 2-3 दिन में बना लिया जाता है। लेकिन ईरानी एयरपोर्ट इसराइल ने ऐसे तबाह किए हैं कि उनको बहाल करने में खासा
وقت ملے گا، جہاں تک کہ کیسپین کے نزدیک جو قزوین کا شہر ہے بڑا مشہور، بڑے بڑے علامہ وہاں پیدا ہوئے ہیں، اس پر بھی بمباری کی ہے۔ اچھا، پھر اسرائیل نے ایک زیادتی کی کہ بوشہر ایران کا ایک بہت اہم شہر ہے جہاں ایٹمی ریئیکٹر بھی ہیں اور جہاں بندرگاہ بھی ہے اور جہاں دنیا کی سب سے بڑی گیس ریفائنری ہے، سب سے بڑی گیس ریفائنری ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے اور پورے ملک میں بھی اس کی سروس جاتی ہے۔ اس کو ایران نے اسرائیل نے اس حد تک تباہ کیا ہے کہ محاورہ اگر ہم استعمال کریں تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تحلیل کر دیا ہے، یعنی اتنی آگ برسائی ہے کہ وہ ساری ریفائنری بھاپ بن کر اڑ گئی ہے۔ یہ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، یعنی اتنی بڑی تباہی وہاں ہوئی ہے کہ وہ ریفائنری کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ بہت بڑا ایران کا نقصان ہے۔ اچھا، اب صورتحال کیا ہے ایران کے اندر؟ ایران میں عوام کے اندر حکومت کے خلاف ایک سخت رد عمل ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ایران کے میزائلوں نے تل ابیب والوں کو موت کے خوف کا مزہ چکھایا اور تل ابیب میں ایسی تباہی مچائی جس کی اسرائیلی توقع نہیں کر رہے تھے۔ وہ کسی نے کہا کہ میں نے 7 سال میں تل ابیب کے اندر ایسی تباہی نہیں دیکھی، تو وہ 7 سال کا چکر یہ ہے کہ وہ بات 7 سال سے ہے۔ جب سے تل ابیب بنا ہے 75 سال میں ایسی تباہی وہاں نہیں ہوئی۔ 1967 کی جنگ میں بھی نہیں ہوئی، 1973 کی جنگ میں بھی نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ تل ابیب میں اتنی تباہی ہوئی، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن ایران کے اندر کیا ہوا؟ ایران کے اندر یہ ہوا کہ اسرائیلی طیاروں نے جس جگہ پر چاہا بم برسایا اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک وقت میں، جب پہلے دن جب جنگ چھڑی ہے نا، تو ایک وقت میں اسرائیلی فضائیہ کے 200 جیٹ طیارے ایران کی فضاؤں کے اندر تھے، 200، جو 10 سے لے کر 15 شہروں تک گھوم پھر کر بمباریاں کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک بھی جہاز اسرائیلی ایران والے نہیں گرا پائے۔ ایران کے میزائل، اینٹی میزائل سسٹم، ڈیفینس شیلڈ کچھ بھی کام نہیں کی۔ ایئر فورس ایران کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی وہ جو جہاز ہے وہ ناکارہ ہے، لیکن روکنے کا جو بندوبست وہ کر سکتے تھے انہوں نے، ایران نے نہیں کیا۔ اس پر بڑا رد عمل ہے۔ تو اس رد عمل کو دبانے کے لیے ایران کی حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے اسرائیل کے 3 F-35 طیارے گرا دیے ہیں، جو بہت طاقتور ترین طیارے امریکہ کے اسٹیلتھ طیارے ان کو کہا جاتا ہے، اور یہ جس طرح رفائل ہے یا چین کا جو تھنڈر ہے 17 جو پاکستان کے کو دیا اس نے، یہ اس طرح کا طیارہ ہے۔ تو لیکن یہ ایران نے یہ طیارے نہیں گرائے۔ اور ویسے ایران والوں کو پتہ ہوگا یا نہیں پتہ ہوگا کہ ایران پر حملے میں اسرائیل نے F-16 استعمال کیے ہیں۔ یہ F-35 وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں، یعنی جس ملک پر آپ حملہ کر رہے ہیں اس ملک کی فضائیہ، ریڈار اور ڈیفینس شیلڈ یہ سارے ایکٹیو ہوں اور اس جہاز کو پکڑ میں آنے کا خطرہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں F-35 استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ کیونکہ یہ جہاز کسی کی پکڑ میں نہیں آتا، رڈار پر نہیں آتا۔ ایران پر تو حملہ کرنے کے لیے ایسے جہاز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پچھلے حملے میں اسرائیل نے اور پوری دنیا نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ایران کے پاس فضائی دفاع کا کوئی نظام نہیں ہے، نہ اس کے پاس ایئر فورس ہے، نہ اس کے پاس میزائل اور جہاز گرانے کا کوئی سسٹم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی پورا ایران بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے دفاعی لحاظ سے۔ اسرائیل کی جہاز جہاں چاہے بمباری کرے، خاص طور پر انہوں نے تہران میں اور بوش شہر میں جو تباہی مچائی ہے اس کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا، کھنڈرات میں بدل دیا ہے پورے علاقوں کو۔ تو اس پر ایرانی عوام میں رد عمل ہے، اور اس رد عمل کو بریک لگانے کے لیے ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے 3 F-35 طیارے تباہ کر دیے ہیں، جو کہ نہیں کیے، اور پائلٹ گرفتار کر لیا ہے، جو کہ نہیں کیا۔ پائلٹ گرفتار کر لیا ہوتا تو پہلے ہی مرحلے میں تہران کی کسی پریس بریفنگ میں اس پائلٹ کو پیش کیا جانا چاہیے تھا۔ تو اس ایرانی حکومت کو اب عوام کے اندر سے بھی دباؤ کا سامنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پاکستان کے ساتھ انڈیا نے بدماشی کی یہ پچھلے مہینے، تو پاکستان کے ہر شہر میں جلوس نکلے، پاکستان زندہ باد کے، پاکستانی فوج زندہ باد کے۔ ایران میں تہران، قم اور تبریز 3 شہروں کے علاوہ کسی جگہ بھی کوئی ہجوم نظر نہیں آیا جو ایرانی حکومت زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہو۔
اور یہ ہجوم بھی سینکڑوں کے تھے، ہزاروں کے نہیں تھے۔ یہ جو 3 شہروں میں جلوس نکلے یہ بھی سینکڑوں کے تھے، ہزاروں کے نہیں تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اسرائیل کے دشمن ہے، ایران کے عوام کی اکثریت اسرائیل سے نفرت کرتی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت نے ہمارا دفاع تو کیا ہی نہیں، ہمیں اسرائیل کے جہازوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور اسرائیل نے پورے ملک میں یعنی ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک کارپٹ تباہی مچائی، کارپٹ بمبنگ کی، کوئی شہر نہیں چھوڑا، ایران کا کوئی شہر نہیں چھوڑا۔ مشرقی ایران اور انتہائی مغربی ایران جو کردستان یہ آذربائیجان کے صوبوں پر مشتمل ہے، ان کو چھوڑ کر باقی پورا ایران جو وسطی ایران ہے، جو کیسپین سے لے کر خلیج فارس تک پھیلا ہوا ہے، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اب ایران یہ سوچ رہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو بلاک کر دے۔ آبنائے ہرمز کو بلاک کرنے کا مطلب عرب ملکوں کی مصیبت ہے اور پوری دنیا میں تیل مہنگا ہونے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ آبنائے ہرمز خلیج فارس جو ہے، پرشین گلف، جس کو اب امریکہ نے عریبین گلف کا نام دے دیا ہے، اس کے ایک سرے پر ہے اور یہ 3-4 میل چوڑی ہے، جس کو اگر بند کیا جائے تو خلیج فارس جو ہے، پرشین گلف جو ہے، یہ اس کا رابطہ باقی دنیا کے سمندروں سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس گلف کے 3 طرف خشکی ہے، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف عراق ہے، ایک طرف کویت، قطر اور امارات ہیں، پھر ایک ناکہ بنتا ہے جس پر ایران کا کنٹرول ہے۔ اگر وہ اس ناکے کو بند کر دے تو اس علاقے سے تیل ملنا دنیا کو مشکل ہو جائے گا، اور سعودی عرب کو بھی مشکل ہوگی، لیکن دوسرے ملکوں کی نسبت کم ہوگی، اس لیے کہ سعودی عرب زیادہ تیل جو برآمد کرتا ہے وہ بحیرہ کلزم کے ذریعے کرتا ہے، اور جو اس کے مشرقی ساحلوں میں جو کنویں ہیں، تیل کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، پائپ لائنوں کے ذریعے وہ بحیرہ کلزم تک جاتے ہیں، لیکن نقصان تو سعودی عرب کو بھی ہوگا۔ اور سعودی عرب کو اگر چھوڑ دیں تو عراق کا تیل بند، ٹوٹل برآمدات مکمل بند، قطر کی برآمدات مکمل بند، بحرین کی برآمدات مکمل بند، اور متحدہ عرب امارات کی برآمدات مکمل بند، اور خود ایران کی برآمدات بھی مکمل بند۔ یعنی ان ملکوں کی معاشی تباہی، خاص طور پر یہ جو میں نے 3 ملک گنوائے ہیں نا، عراق، کویت اور متحدہ عرب امارات، قطر بھی، یہ اس کے ساتھ بحرین ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کو چلیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن قطر، کویت، عراق اور متحدہ عرب امارات جو ہیں، ان کی تو تباہی پھر جائے گی۔ یہ کہاں سے برآمدات کریں گے؟ لامحالہ امارات کو سعودی عرب کی پائپ لائنوں کا سہارا لینا پڑے گا کہ وہ اپنی گیس اور اپنا تیل سعودی پائپ لائنوں تک لے جائے، اور پھر سعودی پائپ لائنوں سے وہ پھر مغربی سمندروں کو جائے، لیکن یہ پائپ لائنوں کا نیٹ ورک بنانے میں بھی ٹائم لگے گا۔ اور اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں امریکہ اس جنگ میں کود پڑے گا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے امریکہ کو میدان میں آنا پڑے گا، اور جب امریکہ میدان میں آئے گا تو گویا یہ تنازعہ جو ہے یہ انٹرنیشنل بن جائے گا، اور ایک قسم کا اس میں ایک خطرے کی بو آ رہی ہے کہ پھر یہ کہیں ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار نہ کر لے۔ یہ اندیشہ ہے دور دراز ابھی اس بات کو کہیے، لیکن یہ طے ہے کہ اگر اس نے آبنائے ہرمز کو بند کیا تو امریکہ اس اکھاڑے کے میدان میں خود کود پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں باقی رہے گا۔ تو ناظرین، اس جنگ کے حوالے سے بہت ساری باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان نے اسرائیل کی مذمت میں کوئی لفظ نہیں کہا، اور وہ کہے گا بھی نہیں، بلکہ اس کی پارٹی کا ایک جو ہے جیب کترا، پختونخوا کا مشہور جیب کترے خاندان سے تعلق رکھنے والا، وہ کیسر کیا نام ہے اس کا، اسپیکر بھی رہا ہے، اس نے تو اسرائیل سے مطالبہ کر دیا ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر دے۔ اس نے بے جوڑ طور پر ایک بات کی جس کا کوئی تعلق نہیں بنتا موجودہ حالات سے، پاکستان کے حوالے سے۔ اس نے کہا کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ تو یہ کوئی خبر نہیں دے رہا تھا، یہ وہ اسرائیل کو بتا رہا تھا کہ میاں پاکستان بھی تو ہے، ایران پر تو تم نے حملہ کر دیا، پاکستان پر کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ وہ خبیث لوگ ہیں، یہ خبیثون اور خبیثات کا مجموعہ جس کا نام پی ٹی آئی ہے، یہ پہلے انتظار کر رہی تھی کہ بھارت جو ہے وہ اسلام آباد میں اپنی فوجیں داخل کر دے گا، اس کو پڑ گئے جوتے، تو
تو اب ان کی ساری امید اسرائیل سے وابستہ ہو گئی ہے۔ ناظرین اجازت دی، انشاءاللہ تعالی اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔